اور کون سا ملک ہے جو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے اس پہ جو ایفرٹ کیا، جو وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، پوری دنیا اس کی گواہی بھی دیتی ہے، پوری دنیا اس کی معترف بھی ہے. اب جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اس حوالے سے جب پوری دنیا میں، جب کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور پوری دنیا میں تیل کی شارٹیج تھی اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں، ان کے اندر تیل مل نہیں رہا تھا، تو پاکستان میں الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ٹائم سے پہلے اضافی ذخائر کا بندوبست کیا اور اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے، اور یہ بریفنگ دیتے رہے علی پرویز صاحب کہ یمبو سعودی عربیہ میں، فجیرہ یو اے ای کے اندر، وہاں سے جو ہے وہ کارگوز منگوائے گئے اور یہ انشور کیا گیا کہ پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت نہیں ہو. اور بہت سارے ممالک وہ راشننگ کی طرف گئے. انہیں بتایا گیا کہ جی موٹر سائیکل کو جو ہے وہ 10 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے، گاڑی کو جو ہے وہ 50 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے. مگر پاکستان میں الحمدللہ نہ راشننگ ہوئی اور نہ ایک دن قلت ہوئی. جب بھی بریفنگ دی جاتی رہی پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے تو بتایا گیا کہ جی ہمارا 1 ڈیڑھ 2 مہینے کا ہمارے پاس الحمدللہ ذخائر موجود ہیں. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے. اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایفیشینٹلی ٹائم سے پہلے اس کا بندوبست کیا گیا. اب قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، جب دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو وفاقی حکومت نے اپنے ریسورسز سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی اور کوشش کی کہ یہ قیمتیں نہ بڑھیں. دنیا میں بڑھ رہی تھی، پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ ہم اس کو سبسڈی کے ذریعے کاؤنٹر کر رہے تھے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا کانشیس فیصلہ تھا کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں جو ہے ہم نے ٹرانسفر کرنا. بہت سارے سوالات جنم لیتے رہے ہیں کہ جی یہ قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے. جس طرح علی صاحب نے کہا، پرائسنگ فارمولا وہ سب کے سامنے پبلش کیا جائے گا، رکھا جائے گا. وہ آلریڈی بھی موجود ہے، مگر اس کو فارملی اوگرا بینگ اے ریگولیٹر وہ اس کو پبلش کر دیتا. ابھی جو ہوتا ہے کہ ابھی لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی آج قیمت کم ہوئی تو ٹرانسفر کیوں نہیں. وہ اس لیے کہ ایک ہفتے کی ایوریج لی جاتی ہے. ایک ہفتے میں اگر یہ جمعے کو اناؤنس ہوتا ہے تو پچھلے 6 دنوں کی ایوریج ہے، اور وہ جو ایوریج لی جا رہی ہے، ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، وہ جتنی ایوریج بنے گی وہ اکٹھی 7ویں دن جمعے کو وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی. اگر پورا ہفتہ کمی آئی ہے تو وہ اکٹھی کر کے وہ جمعے کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر پورا ہفتہ بڑھتی رہی ہے تو وہ جمعے کو بڑھ جائے گی. دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام رائج ہے کہ اگر بڑی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو، اور اگر کم ہوئی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پرائسنگ کا ایک میکنزم ہے ہفتہ وار، اس کو روزانہ کی بنیادوں پر لایا جائے، اور روزانہ کی بنیادوں پر جتنا اتار چڑھاؤ ہو اس کے مطابق وہ منتقل کر دیا جائے. اور دیکھیے اس بات کا ضرور احساس ہے اور بڑی شدت سے احساس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، اور اس کا بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت کو مکمل احساس ہے. مگر سبسڈی کا بھی جو انتظام کیا گیا، اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی جو گڈز ٹرانسپورٹ پہ، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، ایگریکلچر پہ، موٹر سائیکل یوزرز، ان کے اوپر وہ تمام لوگوں کو وہ اس میں شامل کیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے. اب دیکھیے روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور دوسرا، اس نظام میں مزید شفافیت آئے گی اور قوم کے سامنے پرائسنگ فارمولا ہوگا. اور دوسری جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی لیوی بہت بڑھ گئی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے لیوی جنگ سے پہلے جو تھی اس سے، جس طرح علی صاحب نے کہا ہے، وہ اس سے کم ہے اگر برابر نہیں تو لیوی میں تو کسی قسم کا انکریز نہیں آیا. لیوی کم ضرور کی گئی تھی، وہ بھی ایک اسپیشل ایفرٹ کیا گیا تھا اس لیوی کو کم کرنے کے لیے، اور وہ لیوی کم رہی بہت دیر، اور اس کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی گئی، ایک آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا. تو دیکھیے جب یہ آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا تو لیوی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لیوی میں اضافہ نہیں ہے اور قیمتوں کا اب روز کی بنیاد پہ تعین ہوگا، پرائسنگ فارمولا سب کے سامنے ہوگا، تو یہ پورا نظام تیل کی قیمتوں کے تعین کا یہ شفاف بنے گا. ایک اور بات جو ازحد ضروری ہے کہ ہمیں
ایز اے کنٹری, ایز این اکانومی, الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا ہے, وہ ناگزیر ہے. اٹ از انیویٹیبل, آج نہیں تو کل ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اگر وہ بڑھتا رہا اور اسی طرح قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کا امپیکٹ عوام پر آتا رہا, تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکلز, الیکٹرک موٹر سائیکل کی طرف موو کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے نوجوان بچے الیکٹرک بائکس پہ جا رہے ہیں, ہماری بچیاں اسکول کالج الیکٹرک بائکس پہ جا رہی ہیں. تو یہ رجحان, اس کو بھی فروغ دینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں. لیٹ می الاؤ می ٹو سے دس. وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی ادارے جس میں ایف آئی اے سر فہرست ہے, اور اس کے بعد ریگولیٹر کو یہ کہا کہ اضافی منافع کمانے کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا, اور وہ منافع واپس بھی ان سے لیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس وقت آپ کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے اضافی منافع کمایا ہے, جواب ہے نہیں. اور ہولڈنگ کے خلاف ابھی کل بھی ایک آپریشن ہوا, ایک جگہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کو پکڑا گیا, سخت ترین ایکشن کیا گیا, ریکوری کروائی گئی, اضافی ریکوری کروائی گئی. تو یہ تاثر جو ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بڑا منافع کما رہی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, قطعاً نہیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اوگرا کو ان کی ویب سائٹ پہ, ان کی ای میل پہ شکایت درج کر سکتے ہیں کہ جی فلاں آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑی زیادتی کر رہی ہے. آئی ایشور یو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور اوگرا ایک ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, مگر اب ادھر نیا نظام جو آیا ہے آئی ٹی بیسڈ, جس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ آئی ٹی بیسڈ نظام لے کے آئیں. ایک آنیسٹ اور ایک اپ رائٹ آفیسر ایز چیئرمین آئے ہیں جنہوں نے آ کے ایک نیا نظام وضع کیا ہے. تو اوگرا بھی اپنا کام جو کر رہا ہے کہ کوئی اضافہ نہ ہو, کوئی اضافی منافع نہ ہو, کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو, اس کے لیے پورا نظام متحرک ہے, اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں یا وہ آرٹیفیشلی قیمتوں کو انفلیٹ کریں یا وہ اضافی منافع کمائیں. دیکھیے بزنس کرنا, منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مگر کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر منافع خوری کی جائے, ذخیرہ اندوزی کی جائے, وہ جس طرح ایکشن پہلے بھی کیا گیا ہے اب بھی کیا جائے گا. تو یہ نظام کے اندر شفافیت لانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایک ہے معاملہ جس کے تحت قیمتیں کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں, اور وہ گلا دور کرنے کے لیے کہ جی یہ فوری ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتا, یہ ہفتے بعد کیوں ہوتا ہے, اور وہ ہفتے بعد آبویسلی اوسط نکلنی ہے, ایوریج نکلنی ہے, تو وہ اب روزانہ کی بنیادوں پہ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری ہوگی. دعا یہ ہے کہ ہماری قیادت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور یہ جو ثالثی کی ایفرٹس ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں, تاکہ یہ جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی طرف جائیں, تاکہ یہ تیل کی قیمتوں کے اندر ٹھہراؤ آئے اور کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں. اور باقی دیکھیے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ سیاسی بیانیاں اس کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے, آئی اپریشیٹ, ہمارے اکانومسٹ ہیں, کئی لوگ ایکسپرٹس ہیں, وہ اس پہ بات کرتے ہیں, ضرور کریں. اور آپ ہمارے سے پرائسنگ فارمولا پہ بات کریں, آپ پرائسز کے تعین کے اوپر بات کریں, آپ او ایم سیز کے حوالے سے بات کریں, اور وہ کئی دفعہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک آپ نے دیکھا علی پرویز صاحب کی اور فاروق سلیم صاحب کی ایک ڈیبیٹ ہوئی, وہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ تھی, اور ٹیکنیکل آرگیومنٹس وہاں سے بھی آ رہے تھے, یہاں سے بھی جا رہے تھے. ہم نے بھی اپنا موقف دیا, ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی اپنا موقف دیں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں ریمیننگ ود ان دا لمیٹڈ ریسورسز. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے تحمل سے ہماری بات سنی. تو یہ ہماری ترجیح ہے کہ عوام کو جس حد تک ہو سکے, جس قدر ہو سکے وہ ریلیف دیا جائے. وزیر اعظم صاحب اس میں بہت کوشاں بھی رہتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑے کنسرن بھی رہتے ہیں, اور وہ تمام منسٹری ڈویژنس کو یہ ہدایت بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ پرسنل نگرانی بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آسٹیرٹی کے میجرز بڑی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ وہ لیے گئے. اس کے نتیجے میں بچت بھی ہوئی. وہ جو 129 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹا, اس میں بہت ساری رقم آسٹیرٹی اور بچت کے تھرو بھی جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ خیر کریں آگے جاتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتری آئے گی, اور ایک لوگوں کے سامنے ہر چیز ہوگی کہ پرائس کا تعین ہوتا کیسے ہے, اور پرائس جو ہے وہ جتنی بھی ہوگی وہ ٹرانسفر کرنے میں بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ایک آسانی ہوگی. بہت شکریہ جی. وزیر پیٹرولیم اور وزیر اطلاعات پیٹرول کی قیمتوں بارے پریس بریفنگ کر رہے تھے. عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا. عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت بڑھ کر
$140 تک پہنچی۔ عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاق نے پیٹرولیم قیمتوں میں سبسڈی کے لیے 130 ارب روپے خرچ کیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی کا پروگرام آج بھی جاری ہے۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں ویب سائٹ پر شائع کرے گی۔ قیمتوں کا تعین کیا جائے گا روزانہ کے بنیاد پر تاکہ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا فیصلہ ریاست مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا روزانہ ویب سائٹ پر قیمتیں نشر کی جائیں گی اور ڈی ریگولیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حکومت قیمتوں کو